ایک آڈیو سامنے آئی ہے ایک بھارتی فوجی کی کرنل کی جو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو برتری حاصل ہے. پاکستان کے پاس مشینیں ہم سے زیادہ بہتر ہیں لیکن ہمارے جو پائلٹ ہیں نا وہ بڑے دلیر ہیں, وہ جو ہے پاکستانیوں سے زیادہ دلیر ہیں. جی وہ ابھینندن ہم نے دیکھ لیا تھا, کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو 4 بندے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں, وہ کدھر گئے, زمین کھا گیا, آسمان نکل گیا, کچھ پتہ نہیں. 1500 مسلمانوں کو اٹھا لیا گیا. ایز آئی اسپیک تو جہازوں کی اڑان جو ہے وہاں پہ شروع ہو چکی ہے, اور جس جگہ کے اوپر یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہے وہاں پہ آس پاس اب ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ سرکل کرتے ہوئے دکھائی دیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی خبریں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پچھلے 10-12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے جسٹ ٹو کیپ اپ ود دیم, لیکن ویل ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم آپ تک جو ہے وہ یہ ساری خبریں پہنچائیں. میں اب ظاہری بات ہے ساری خبروں کو کوشش کرتا ہوں زیادہ لمبا نہ ڈسکس کروں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ پاک بھارت اس وقت جو کشیدگی ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر سکوں. اینڈ دیز آر سینسٹیو ٹائمس, تو ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک تو بڑی خبر آئی ہے جناب, ایک آڈیو سامنے آئی ہے ایک بھارتی فوجی کی کرنل کی جو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو برتری حاصل ہے. ایوری ڈے ٹرنز آؤٹ ٹو بی امبیرسنگ فار انڈیا, چاہے وہ سفارتی سطح کے اوپر ہو یا وہ فوجی معاملات کے حوالے سے. تھوڑی دیر میں یہ آڈیو میں آپ کو سناؤں گا. جی ہاں, یہ آڈیو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ کرنل صاحب جو ہیں وہ ایکچولی کہہ کیا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے ایک پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کی جو ایک ایئر بیس ہے اس کے حوالے سے انڈیا کے اندر جناب ہمیں خبر ملی ہے کہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے. یہ کون سی ایئر بیس ہے اور کیوں تشویش پائی جا رہی ہے, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اینگل ہے اس ایئر بیس کے حوالے سے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے, میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ایک اپیل کی تھی کہ ہم ایک اس وقت ڈونیشن ڈرائیو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, اور فلاح کے نام سے یہ ایک ڈونیشن ڈرائیو ہے جو اس آرگنائزیشن کے لیے ہے, جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مل کے جو غریب جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ سروسز دیتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ڈونیشنز جو ہیں اگر دے سکیں, اگر ممکن ہو آپ کے لیے, تو میری اس اپیل کے اوپر جو ہے ڈونیشن ضرور دیجیے. سامنے اکاؤنٹ نمبر ہے, سنہری بینک کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, اس کے اوپر آپ اپنے یہ ڈونیشنز دے سکتے ہیں. اچھا جی, لیٹس کم ٹو دا نیوز جلدی. اور خبریں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جناب یہ نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ ایک آرٹیکل چھاپا ہے, اور نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے جی انڈیا سیمز ٹو بی بلڈنگ اٹس کیس فار اسٹرائکنگ پاکستان, کہ جناب بھارت جو ہے وہ اس وقت, نیو یارک ٹائمز اب یہ بات کہہ رہا ہے, آپ جانتے ہیں ایک کریڈیبل ادارہ ہے, تو اس نے کہا ہے کہ جی انڈیا جو ہے نا وہ, میں پورا اس کا میں جب سمرائز کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ اپنا کیس بلڈ اپ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اسٹرائک کرنے سے پہلے. اب کیس بلڈ اپ کرنے سے ان کی یہ مراد ہے کہ جناب تقریباً کو 15-20 سربراہان مملکت سے نریندر مودی کی بادشاہت ہو چکی ہے اتنے چند دنوں میں, اور وہ بیسکلی ان کو پہلگام کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ جناب یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ کیا ہوا تھا, پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اسے بلیم تو کر رہا ہے. لیکن اس نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈپلومیٹس ہیں, جو دیگر ممالک کے ڈپلومیٹس ہیں, ان میں سے ایک نے نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کدھر ہے, کیا ایک لیک آف ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کسی نیوکلیئر اسٹیٹ کے اوپر اس طرح اسٹرائک کی جا سکتی ہے, یا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ حرکت کریں. تو اس میں آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ نہیں جی نریندر مودی کے اوپر پریشر جو ہے وہ بہت ہے, پھر بھی کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کرو. اب انہوں نے کہا کہ جی لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا جب ابھینندن والا وہ جو سارا ایشو ہوا تھا اور بالاکوٹ میں جو جہاز بھیجے گئے تھے اور اس کے بعد وہ جو اسٹرائک کروایا تھا, تو وہ تو بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہو گئی تھی انڈیا کے لیے, کیونکہ جہاز ہی ان کا گر گیا تھا. تو انڈیا جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کی اب کوئی حرکت دوبارہ نہ ہو, کیونکہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی والا حساب ہوگا. تو اس کے لیے وہ جی پی ایس جیمرز بھی جو ہیں وہ لگائے جا. جی پی ایس جیمرز کیا ہوتے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی پی ایس جیمرز جو ہوتے ہیں وہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو بیسکلی جیم کرنے کے لیے مشینز ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ سینسٹیو ایریاز جو ہے وہاں پہ لگا دی جاتی ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میزائلز وغیرہ فائر کیے جائیں وہ جی پی ایس ٹریک کر کے جو ہے وہ اپنے نشانے پہ ہٹ نہ کر سکیں. تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ انسٹال کیے جاتے ہیں. اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول کا جو ایریا ہے, یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر کا ایریا ہے, وہاں پہ انڈیا کی جانب سے یہ جی پی ایس جو سگنلز ہیں ان کو بلاک کرنے کے لیے یہ انسٹالیشنز جو ہیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں. خیر یہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی. کچھ پاکستان والی سائٹس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کا ایک عدد ایک ایسا ایئر بیس ہے
جس کے حوالے سے انڈیا میں اس وقت بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اب نام میں نہیں لوں گا, بڑا ہائی اس وقت سیکیورٹی ریزنس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہاں پہ جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, وہاں پہ تشویش اس بات کی پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے اس ایئرپورٹ کو, جو اس کا جو رن وے ہے, وہ تشویش اس بات کی ہے کہ وہ رن وے جو ہے وہ بیسکلی پہلے کمرشل فلائٹس کے لیے استعمال ہوتا تھا, لیکن پاکستان نے جو ہے وہ پہلے اس کا رن وے جو ہے تقریباً 1 کلومیٹر اور لمبا کر دیا, اور وہ 1 کلومیٹر اور لمبا کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ C-130 اور جو پاکستانی ایئر کرافٹس ہیں ان کو لینڈ کروایا جا سکے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی وار کی سچویشن ہوتی ہے یا ٹینس سچویشن ہوتی ہے تو آپ کے جتنے بھی مختلف مقامات ہیں, ایئر بیسز ہیں, ایئرپورٹس ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ لینڈنگ سٹرپس جو اگر آپ کے پاس ہو سکیں تو ظاہری بات ہے ری فیولنگ کے حوالے سے, اٹیکس کرنے کے حوالے سے, یا جو ایئر کرافٹس کی جو ڈاگ فائٹس ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس جتنے رن ویز ہوں, جتنی لینڈنگ سٹرپس ہوں, وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. تو ایک پرٹیکولر ایئرپورٹ جو ہے وہ پاکستان نے اس کو اپ گریڈ کر لیا ہوا ہے, اور اس پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے پہلے وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹورزم کے لیے استعمال ہوتا تھا, لیکن پاکستان نے اسے کنورٹ کر دیا ہے, اور وہاں پہ اب یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جی وہاں سے اب جہازوں کی اڑان شروع ہو چکی ہے. ایز آئی اسپیک تو جہازوں کی اڑان جو ہے وہاں پہ شروع ہو چکی ہے, اور جس جگہ کے اوپر یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہے وہاں پہ آس پاس اب ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ سرکل کرتے ہوئے دکھائی دیے جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ ڈرلز اس وقت جو ہے وہ ان جہازوں کی, یعنی کہ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی دیکھی جا سکتی ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے میں نام نہیں لوں گا, لیکن اس چیز کو جو ہے بڑی تشویش کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اچھا جی, ایک اور اپڈیٹ, اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ جناب دریائے جہلم کے اندر یہ جو انہوں نے پانی چھوڑا تھا, اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ تقریباً کوئی کچھ جگہوں کے اوپر 10 فٹ, کچھ پہ 12, کچھ پہ 15 فٹ تک کے جو ہے وہ اس کی سطح جو ہے وہ ہائی ہو گئی تھی. اچھا, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انڈیا کے اندر وہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم پانی روک لیں گے, لیکن ہم جو ہے وہ پانی چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کے یہاں پہ سیلاب آ جائے اور بیڑا غرق ہو جائے. اور بھائی کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ریلا چلا گیا ہے. اپڈیٹ یہ ہے, اپڈیٹ آپ کو یہ بھی دے دیں کہ وہ جو ریلا تھا وہ چلا گیا ہے, واٹر لیولز جو ہیں وہ دوبارہ نارمل ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے, ایک ریلا آتا ہے اور اس کے بعد اس نے آگے چلے جانا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی میں نے کہا تھا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر جو ہے وہ کافی چل رہا تھا جی 10 فٹ بڑھ گیا, 8 فٹ بڑھ گیا, 10 فٹ بڑھ گیا, 12 فٹ بڑھ گیا, 15 فٹ بڑھ گیا. کچھ نہیں ہوا ہے, پانی وہ جو پانی ہے وہ آگے جا چکا ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اچھا, میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, میں ریسنٹلی کچھ پاکستانی یوٹیوبرز کے حوالے سے میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں, بلا وجہ کا ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں. کبھی جنگ شروع کروا دیتے ہیں, کبھی کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے بندے مار دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. پلیز ڈو ناٹ فال فار دیم. اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایسا یوٹیوبر جو ہے وہ فیک تھمبنیلز بنا رہا ہے, دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹائم, کیونکہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ پتہ نہیں کیا سوچنا شروع کر دیں, کیا کرنا شروع کر دیں. پلیز ڈسکریج دی سارٹ آف پیپل. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون آپ کو مس لیڈ کرتا ہے. تو برائے مہربانی اس کو بی ویجیلنٹ اباؤٹ دس. آئی ریکویسٹ یو کہ بی ویجیلنٹ اباؤٹ دس, کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ غلط اور فیک نیوز جو ہے وہ نہ دے. اچھا جی, اس کے علاوہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بھارتی شر پسندوں کی جانب سے جو ہے وہ شیشے توڑے گئے تھے کھڑکی کے, اور کمیشن کی جو بلڈنگ تھی پاکستانی ہائی کمیشن کی, اس کی بلڈنگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس کے بعد پولیس اور وہاں کی مقامی جو پولیس ہے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے, اور اب خفیہ ایجنسیاں اور پولیس جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن کی سیکورٹی کے حوالے سے ہائی الرٹ ہو چکی ہیں, اور مسلمانوں کی دکانوں, ہوٹلز اور دیگر کاروباری یونٹس کو مکمل سیکورٹی فراہم جو ہے وہ کر دی گئی ہے. برطانیہ میں آباد 20 لاکھ پاکستانیوں نے بھارتی شرپسندوں کے کسی بھی حملے کی صورت میں حفاظتی اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے. تو ایک اپڈیٹ جو ہے وہ یہ آئی ہے. دوسرا جناب, ایک اور جو خبر ہے, وہ جو ایک آڈیو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ بیسکلی ایک بھارتی ریٹائرڈ کرنل ہیں میانک شعبے, کرنل ریٹائرڈ میانک شعبے. انہوں نے بیسکلی, یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے ٹویٹر کی اسپیسز جو ہوتی ہے نا جس کے اندر بیسکلی آڈیو کے ذریعے آپ شرکت کرتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے شرکت کی, اور شرکت کر کے اس کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان کی جو مشینز ہیں وہ سپیریئر ہیں, وہ انڈیا سے سپیریئر ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا ہے آپ ذرا خود سن لیجیے. It has always been that Pakistan has always had better machines. India had comparatively inferior machines to what Pakistan had. But our Air Force pilots, the groundsmen who support the pilots, they are a much superior lot. And that is why
in every fighting, in every dog fight, we come out victorious. So I don't consider the quality of the machine to be of any significance when it comes to the fighting capability of the Air Force. I think we are much superior and we will maintain their superiority undoubtedly. So we have always improved and we will keep on improving after every operation. That is what I want to say first. تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کرنل صاحب کی. وہ کرنل صاحب خود یہ فرما رہے ہیں اس آڈیو کے اندر کہ جناب پاکستان کے پاس جو ہے, پاکستان ہیز آلویز بیٹر مشینز, انڈیا از کمپیریٹیولی انفیریئر مشینز واٹ پاکستان ہیز, بٹ آر ایئر فورس پائلٹس آر مچ سپیریئر, دیئرفور وی شوڈ ڈپینڈ آن آر ایئر فورس رادر دین مشینز کیپیبلٹی ان اینی فائٹنگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے پاس مشینیں ہم سے زیادہ بہتر ہیں, لیکن ہمارے جو پائلٹ ہیں نا وہ بڑے دلیر ہیں, وہ جو ہے پاکستانیوں سے زیادہ دلیر ہیں. جی وہ ابھینندن ہم نے دیکھ لیا تھا, وہ کتنے کو دلیر ہیں, وہ کتنے کو ٹیلنٹڈ ہیں, وہ کتنے کو اسمارٹ ہیں. میرے خیال میں وہ نہ ہی جائیں کرنل صاحب, اس طرف شرمندگی ہوگی آپ کو, بلکہ منہ چھپانا پڑ جائے گا آپ کو اگر ہم زیادہ. میرے پاس نا میں دوبارہ وہی بات کہتا ہوں, ہمارے پاس وہ سارے ویژولس بھی ہیں. ابھینندن جب لینڈ کیا تھا, وہ لینڈ تو نہیں کیا تھا, کریش لینڈ کیا تھا, معذرت, کریش لینڈ کیا تھا, اور جب اس نے وہ اپنے آپ کو بچا لیا تھا, اور جب وہ لینڈ کیا تھا تو اس کے بعد وہاں کی مقامی آبادی میں کچھ لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا, تو اس کو ریسکیو کیا گیا تھا. اس کو وہاں پہ پاکستانی فورسز نے ریسکیو کیا تھا کہ نہیں یار مارنا مورنا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھانا اس کے اوپر. اور اس کے بعد اسے رسپیکٹ دی گئی تھی, اسے چائے بھی پلائی گئی تھی, اور اس نے کہا تھا ٹی از فینٹاسٹک. تو ہم پھر بھی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رن دوز ویژولس. تو پلیز اپنے لوگوں سے یہ جھوٹ مت بولیں. ابھینندن کے واقعے کی جو کالک ہے نا وہ آپ اپنے منہ سے مٹا نہیں سکیں گے, وہ نہیں مٹا سکیں گے, آپ چاہے جو مرضی کر لیجیے, بیکاز دیٹ واز سو ایمبیرسنگ کہ پوری دنیا آج تک جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتی ہے. تو آپ کی مشینوں کے حوالے سے, مشینوں سے مراد آپ کے جو جہاز ہیں, آپ نے اس حوالے سے تو مان ہی لیا کہ واقعی ان کا بیڑا غرق ہے. آپ کے پائلٹس کی کتنی کیپیبلٹی ہے وہ بھائی ہم نے ساری دیکھ لی ہے. کوے مار کے جاتے ہیں اور پھر جب دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود بیچارے جہاز مار کرواتے ہیں. مطلب یہ حال ہے آپ لوگوں کا. تو ڈونٹ گو آن دیٹ سائڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ فورس نیٹ ورک ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی پاک بھارت جنگ کے حوالے سے کہ اگر جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوگی, اس حوالے سے ایک تجزیہ پیش کیا گیا. یہ تجزیہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں کہتے ہیں کہ رپورٹ ہے کہ انڈیا سیز فائر ختم کر دے گا. اگر ایسا ہوا تو دونوں طرف شہریوں کی ہلاکتیں ہوں گی. بھارت جنگ شروع نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت کو 5 فرنٹس کے اوپر جو چیلنجز کا سامنا ہے, 5 فرنٹس کے اوپر. چین پاکستان کے ساتھ ہر صورت کھڑا ہوگا. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, یہ انڈیا کے اندر یہ تجزیہ پیش کیا گیا. دوسرا, کشمیریوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا ہے. اچھا, دھوکہ کس طرح دیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر اصل میں جنگ ہوتی ہے تو بھارتی ایئر چیف مسلسل کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پلیٹ فارمز کی کمی ہے, جو ہیں وہ چین کے لیے ہیں, یعنی کہ وہ چین کی طرف فوکس کرنے کے لیے ہیں, اور انہیں میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. جہاں تک سائبر حملوں کا تعلق ہے, چین کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. چین کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ انٹرنیٹ بند کر دے جو انڈیا استعمال کرتا ہے. آپریشنل لاجسٹک کی بات کریں تو چین کی طرف سے اسلحہ اور دوسری امداد پاکستان کو مکمل حاصل ہوگی. بھارت نے جو بھی پہلے بالا کوٹ میں کیا وہ سرجیکل سٹرائک تھی, حملہ نہیں تھا. یہ سٹرائک بی جے پی نے سیاسی مقاصد کے لیے کی تھی. اس دفعہ ایسی کوئی سٹرائک نہیں ہو سکتی. پاکستانی فوج الرٹ ہے. اگر بھارت نے اب کوئی سٹرائک کی تو جنگ ہوگی, اور بھارت جنگ کے لیے تیار نہیں. پاکستان صرف سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے جنگ شروع کر سکتا ہے. تو یہ ان کو ایک ریالٹی چیک جو ہے وہ اس وقت دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ صورتحال ہے. یہ جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا, یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. مودی نے پچھلے چند سالوں میں نا ایک وہ نیا نعرہ لے کر آیا ہے. اچھا, نعرہ آپ سنیں گے تو مجھے پتا ہے آپ ہنس پڑیں گے, خاص طور میں ہمارے جو پاکستانی جو فالوورز ہیں, اس کا نعرہ جو تھا وہ تھا نیا کشمیر. اب مجھے پتا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو یہاں پہ ہمارے نیا پاکستان ہوتا ہے, تو نیا پاکستان کس کا نعرہ ہے؟ وہ خان صاحب کا نعرہ تھا. تو مودی نے وہاں پہ جو ہے نا وہ شروع کیا تھا نیا کشمیر. اب وہ نیا کشمیر کا جو نعرہ تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں اور بہت زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ٹورزم جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ آج بی جے پی کا بیسکلی مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہیں گے کدھر ہے وہ نیا کشمیر؟ جس طرح ہمارے یہاں نیا پاکستان نہیں بنا نا, تو وہاں پہ نیا کشمیر نہیں بنا. انہوں نے کہا وہ کیا کیا گیا آپ لوگوں نے, 1-2 سڑکیں بنانے کے علاوہ کیا کیا وہاں پہ؟ وہاں کی جو لوکل آبادی ہے, جو لوکل کشمیریز ہیں, مسلمز ہیں, وہ تو اس وقت پریشان ہیں. ان کو تو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت, خاص طور پہ 22 تاریخ سے لے کے جب سے یہ پہلگام کا یہ واقعہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ ڈیٹیل میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو کہاں ہے نیا کشمیر؟ ہمیں تو کہیں پہ نیا کشمیر نظر نہیں آ رہا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کے ساتھ
وہ شیئر کر ہی دیتا ہوں. وہاں پہ عمر عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور میں 3 مختلف ٹویٹس جو ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. عمر عبداللہ صاحب نے ٹویٹ کیا, آفٹر دا پہلگام ٹیرر اٹیک دیر مسٹ بی اے ڈیسائسو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ اٹس اوریجن. People of Kashmir have come out openly against terrorism and the murder of innocent people. They did this freely and spontaneously. It's time to build on this support and avoid any misplaced action that alienates people. Punish the guilty, show them no mercy, but don't let innocent people become collateral damage. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب سے یہ پچھلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ تقریباً کوئی 1500 بندوں کو گرفتار کر لیا گیا وہاں پہ 1500, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو 4 بندے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں, ان کا کوئی عطا پتہ نہیں, وہ کدھر گئے, زمین کھا گیا, آسمان نکل گیا, کچھ پتہ نہیں. 1500 مسلمانوں کو اٹھا لیا گیا ہے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا اس چکر کے اندر, جس کی وجہ سے عمر عبداللہ کو یہ لکھنا پڑ گیا. اس کے بعد محبوبہ مفتی صاحبہ وہ بھی ٹویٹ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں, the government of India must tread with caution and carefully distinguish between terrorists and civilians following the recent Pahalgam attack. آپ کو دھیان سے دہشت گردوں میں اور معصوم لوگوں کے درمیان فرق کرنا پڑے گا. اس طرح نہیں کر سکتے آپ کے معصوم لوگوں کو بھی جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیں. It must not alienate innocent people, especially those opposing terror. کہ وہ لوگ جو دہشت گردی کے خلاف ہیں آپ ان کو جو ہے اپنے سے دور مت کیجیے. There are reports of thousands being arrested and scores of houses of common Kashmiris being demolished along with those of militants. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی, محبوبہ مفتی بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور عام کشمیریوں کے گھروں کو بھی جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے, اور بم سے اڑا کے, اور بے شرموں بغیرتوں کی طرح انڈین میڈیا جو ہے وہ ان مناظر کو دکھائی جا رہا ہے, اپنے چینلز کے اوپر دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی بم سے اڑا دیا, وہ بھی بم سے اڑا دیا. اچھا بندہ جا کے پوچھے, میں آپ ہمارے جو انڈین ویورز ہیں میں چاہوں گا آپ بھائی ذرا ان سے پوچھے جا کے, یہ خالی گھر اڑانے کا کیا سینس بنتا ہے, اس سے کیا حاصل کر لیا تم نے؟ مطلب 2 منزلہ کوئی مکان اڑا دیا اور اس کے ویژولز تم لوگوں نے جو ہے وہ نیوز چینلز کے اوپر چلا دیے, بہت بڑا تیر مار لیا. یہ بہت بڑا تیر مار لیا. وہ جو 4 دہشت گرد ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں دہشت گرد ہیں, وہ 4 آپ سے پکڑے نہیں جا رہے, خالی گھروں کو بیٹھ کے اڑا رہے ہیں, اور اس کے اندر معصوم کشمیریوں کے گھروں کو بھی اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے, میں خود آپ سے پوچھتا ہوں کہ معصوم لوگوں کو گرفتار کرنا صرف شک کی بنیاد کے اوپر, ان کے گھروں کو مسمار کرنا کون کرتا ہے دنیا میں؟ دوسرا ملک کون سا ایسا جو یہ حرکت کرتا ہے؟ ہاں, اسرائیل. یہ اسرائیل کا فٹ پرنٹ آپ کو نظر آئے گا. یہ بالکل وہی والی حرکتیں جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا ہے, یہ وہی حرکتیں جو ہے وہ اس وقت انڈیا کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے. اب آپ یہ جو لیڈرز لکھ رہے ہیں, ٹویٹس وغیرہ لکھ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اور آپ تو ان لوگوں کو اور بھی زیادہ اپنے آپ سے ایلینیٹ کر رہے ہیں. تو میر وائز عمر فاروق نے بھی جو ہے اس کے اوپر لکھا, انہوں نے کہا while Kashmiris collectively condemn the heinous crime at Pahalgam and it is imperative to bring its perpetrators to justice, indiscriminate arrest and videos circulating on social media of demolition of houses and neighborhoods is disturbing and distressing. I urge the authorities that in seeking justice for the innocent victims not to punish innocent Kashmiri families. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس کے اوپر اور ریسرچ کر رہا تھا, اور یہ انڈین میڈیا اتنی گھٹیا حرکت کرتا ہے کہ اس کو نہیں دکھاتا ان چیزوں کو. سوشل میڈیا کے اوپر جا کے سرچ کر لیجیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹویٹر ہو چاہے گوگل ہو, جا کے سرچ کر لیجیے گا. یہ جو وکٹمس تھے نا پہلگام کے, مطلب وہ خواتین خاص طور پہ, وہاں پہ تو مردوں کو ٹارگٹ کیا تھا, خواتین جو بچ گئی تھیں, بعد میں چند خواتین نے انٹرویوز دیے ہیں. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, ان خواتین نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ 2 کشمیری مسلمانوں نے ہمیں وہاں سے گھوڑوں پہ بٹھا کے وہ لے کر آئے, وہاں پہ اپنے گھر میں لے کر آئے, اپنی فیملی کا حصہ بنایا. انہوں نے کہا جی آپ بالکل سکون سے یہاں پہ بیٹھیں, کھانا چاہیے کھانا دیں گے, کپڑا چاہیے کپڑا دیں گے, پیسہ چاہیے پیسہ دیں گے, آپ ہمارے مہمان ہیں, جب تک آپ خود سیف نہ محسوس کریں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ اس طرح کی دیر آر کاؤنٹلیس ایگزامپلس جو وہاں پہ لوگوں نے, وہاں کے لوکل مسلمانوں نے یہ سارا کچھ کیا. اور یہ اتنے بے شرم ہیں یہ انڈین میڈیا کے اینکرز کہ یہ وہاں پہ ہندو مسلم فساد کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جی جیسے مسلمان جو ہے نا وہ سارے اس فساد کی جڑ ہے. وہ 4 بندے آپ سے پکڑے نہیں جاتے, آپ نے پوری کی پوری جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ, جن کا کوئی قصور نہیں ہے. تو ہوش کے ناخن لیجئے, بلا وجہ جو ہے وہ چیزوں کو خراب مت کریں. دوسرا, شاہد خان افریدی پاکستان کے سابق کپتان, انہوں نے جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے, اور انڈین فوج کے حوالے سے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ بھائی وہاں پہ 8 لاکھ فوجی آپ نے جو ہے تعینات کیے ہیں.
تو 8 لاکھ فوجیوں کے ہوتے ہوئے آپ سے اگر یہ حادثہ پیش آتا ہے تو آپ نکمے بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں. یہ ان کے لیے انہوں نے ٹائٹل دیا ہے. اب جب سے شاہد افریدی کا یہ بیان آیا نا وہ ان کو بھارتیوں کو آگ لگ گئی ہے اور وہ دے دھڑان شاہد افریدی کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹرول کر رہے ہیں. خیر یہ تھی اپڈیٹ جناب. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.